اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ان 5 روزہ مجالس کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عنوان کے طور پر قرآن کریم کی مشہور و معروف سورہ، مختصر ترین سورہ، بامعنی ترین سورہ، بلیغ ترین سورہ، فصیح ترین سورہ کا انتخاب کیا، اور انشاءاللہ بحول و قوہ الہی اور عنایات حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام سے توفیق اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ سورہ کوثر کی تفسیر کے عنوان سے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، دین مبین اسلام جن مصائب سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، جن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، جن مشکلات سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، ان کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن ایک اہم ترین مشکل کہ جس کا طول تاریخ میں ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کی مضبوط ترین شخصیات کے ساتھ جو ظالمانہ روش اختیار کی گئی ہے، جو ظلم ان کے اوپر ڈھائے گئے ہیں، ان مظالم میں سے ایک بڑا ظلم یہ ہے کہ ان شخصیات کو، ان کے کردار کو، ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ زیارت عاشوراء کا اگر آپ ایک اجمالی ترجمہ پڑھ کر دیکھیں
تو وہاں پر زیارت عاشورہ میں گویا ائمہ اپنی مظلومیت کو یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مقام سے گرانے کی کوشش کی گئی، لوگوں نے آپ کے مقام کو گرانے کی کوشش کی گئی، وہ مقام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ انہی ہستیوں میں، انہی مظلوم شخصیات میں مظلوم ترین ہستی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی۔ اپنی زندگی، اپنی حیات مبارکہ میں میری بیوی نے جو مصائب دیکھے، جو مسائل دیکھے، وہ ایک طرف ہیں۔ مصائب کی انتہا کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود اس کی قبر کا نشان معلوم نہیں ہے۔ قبر کے نشان کے معلوم نہ ہونے سے بڑا ظلم زہرا مرضیہ پر یہ ہے کہ بی بی کی شخصیت کو تاریخ میں گم کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تاریخ میں وہ شخصیت ہے، اگر ہم دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے حضرت زہرا کا کسی شخصیت سے مقایسہ اور مقابلہ کرنا چاہیں تو تاریخ میں وہ ہستیاں کہ جو جناب زہرا کے مقابلے کی حیثیت اگر پیدا کر سکتی ہیں تو وہ جناب مریم اور جناب آسیہ سے کم کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ آپ کا شاید ایک مذہبی تعصب ہے، آپ شیعہ ہونے کے اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہونے کے اعتبار کو چھوڑ دیجئے، مذہبی تعصب کو چھوڑ دیجئے، عقل پر آ کر بات کیجئے، تاریخ کے علم کو عالمانہ انداز سے آ کر بحث کیجئے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات کو آپ علمی نگاہ سے جا کر دیکھیے۔ جب آپ علمی طور پر حضرت زہرا کی حیات کا مطالعہ کریں گے تو اگر آپ کی آنکھوں پر تعصب کی اینک نہ ہو اور آپ انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑ کر تاریخ کا صحیح مطالعہ کرنے کے بعد جناب زہرا کا کسی سے مقایسہ کرنے کی کوشش کریں گے تو بے اختیار ہو کر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعاً جناب زہرا تاریخ کی وہ ہستی ہیں کہ سوائے پیغمبروں کے کوئی جناب زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہستی ایسی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ عقل کے معیار پر آ کر بات کیجئے، اور ہمارے پاس اس کے ادلہ موجود ہیں، یعنی ہوا میں اور فضا میں بات نہیں ہے یہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مذہبی تعصب کو آپ اگر دیکھتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں، چھوڑ دیجئے ہمیں، آئیے جا کر ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے تاریخ میں کبھی انصاف کی نگاہ سے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو بے اختیار ہو کر ان کے لبوں سے کیا جملے جاری ہوئے ہیں۔ ہمیں تو آپ شیعہ کہہ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ شخصیت کو بڑھا رہے ہیں، آپ شخصیت کو آگے لے کر جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دیجئے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، مسلک بھی ہم سے جدا، فکر بھی ہم سے جدا، جب تاریخ میں جا کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھتے ہیں تو مجبور ہو کر یہ جملے کہتے ہیں۔ اب جو جناب علامہ اقبال جناب زہرا کے لیے کہہ رہے ہیں وہ صرف نسبتوں کے اعتبار سے ہے، یعنی اصل مقام زہرا نہیں ہے، صرف نسبت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ اگر تم تاریخ میں نسبتوں کے اعتبار سے بھی کسی سے مقابلہ کر سکتے ہو تو جناب زہرا کی حیثیت یہ ہے کہ جناب زہرا کی حیثیت یہ ہے کہ سوائے مریم کے جناب زہرا سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم صرف نسبتوں سے، جو نسبتیں پائی جاتی ہیں، باپ ہونا، بیٹا ہونا، بھائی ہونا، ان نسبتوں سے اگر مقایسہ کرنا چاہو تاریخ میں کسی بھی خاتون سے تو سوائے حضرت مریم کے تمہیں کوئی نہیں ملے گا، اور جناب مریم کو بھی جو فیض حاصل ہے وہ از یک نسبت عیسیٰ عزیز، صرف حضرت عیسیٰ سے ایک نسبت کی حیثیت سے وہ عزیز ہیں۔ جناب زہرا 3 گنا فضیلت زیادہ رکھتی ہیں، 3 حیثیتیں جناب زہرا کے پاس ایسی ہیں کہ جناب زہرا عزیز ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پورا قصیدہ ہے، میں جانا نہیں چاہتا وہاں پر، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی زندگی میں ایک دفعہ جا کے اس کو پڑھیے گا ضرور۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ یہ ایک جملہ لکھیں گے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اقبال کا پورا کلام آ جائے گا، گرچہ فارسی میں ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم اجمالی طور پر یہ اندازہ ہوگا۔ ہر شعر میں اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ مریم کی ایک نسبت ہے، لیکن زہرا تمہاری ہر نسبت مریم کی اس ایک نسبت سے زیادہ بہتر ہے۔
زیادہ افضل ہے۔ بس جناب زہرا، اب ظلم جناب زہرا پر کیا ہے؟ یہ ظلم ہے حضرت زہرا کی ہستی پر کہ جناب زہرا کو ان خواتین کے علاوہ کسی خاتون سے مقایسہ کیا جائے۔ جناب زہرا کا مقابلہ ایسی خواتین سے کرایا جائے جن کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو جناب زہرا سے مقابلہ کرایا جائے، ان کی جناب زہرا سے مقایسہ کرایا جائے، حیثیت نہیں ہے خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ لہٰذا اب ہم سے پھر وہی بات کہ اگر آپ تعصب کی بات کرتے، تعصب چھوڑیے، جائیے اپنی روایات میں جا کر دیکھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لسان نبوت حکم پروردگار سے کیا کہہ رہی ہے؟ نبی کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ اے فاطمہ، مریم اپنے دور کی سیدۃ النساء ہے، زہرا تو اولین و آخرین سے لے کر اس دنیا کی بھی خواتین کی سیدہ ہے، اس دنیا کی خواتین کی بھی سیدہ ہے۔ یعنی زبان پیغمبر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حوا اپنے دور کی سیدۃ النساء ہے، اگر جناب آسیہ اپنے دور کی سیدۃ النساء ہے، جناب مریم اپنے دور کی سیدۃ النساء ہے، جناب خدیجہ اپنے دور کی سیدۃ النساء ہے، ان سادات کی سیدہ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ جناب زہرا کا مقام یہ ہے۔ اب اس مقام پر ہوتے ہوئے جناب زہرا کی شخصیت کو گمنام کرنے کی کوشش کی جائے، جناب زہرا کی شخصیت کو مخدوش کرنے کی کوشش کی جائے، جناب زہرا کے مقام کو نیچا لانے کی کوشش کی جائے، اس سے زیادہ بڑا ظلم جناب زہرا پر کوئی نہیں ہے۔ اب لیکن سوالات ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال ابھرتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں، تو بڑا اہم ترین سوال جو اکثر ہمارے جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اتنے ہی اہم شخصیات ہیں، ان کی اتنی ہی اہمیت ہے، تو قرآن میں ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال ہے، یہ عموماً نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہو کہ حضرت مریم، انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی اور اس پر ہمارا موضوع رہا کہ مقامات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو در مقابلے مقامات حضرت مریم میں نے بیان کیا، تو عرض کروں گا 20 مقامات ہیں جو قرآن نے جناب مریم کے بیان کیے ہیں، جناب زہرا کے پاس 40 مقامات ہیں جو نماز وحی سے جناب زہرا کے لیے جاری ہوئے ہیں۔ اور وہ 20 مقامات جن میں جناب زہرا جناب مریم سے ایک یکسانیت رکھتی ہیں، دونوں کے ایک ہی جیسے مقامات ہیں، ان میں بھی جناب زہرا کے مقامات افضل ہیں جناب مریم سے۔ کبھی موقع رہا انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن اس کے لیے مفصل بحث چاہیے، ان مقامات کو سمجھنے اور پھر ان کے درمیان میں فضیلت کا مقام، یہ بحث ہے، اس کو وقت چاہیے ان کے لیے، لیکن انشاءاللہ کبھی وقت رہا عرض کروں گا خدمت میں آپ کی۔ ابھی مقام کیا؟ ابھی مقام صرف اتنا ہے، جناب مریم کا ہم نے مان لیا، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، لیکن سوال کیا؟ حضرت مریم کے نام سے قرآن کے اندر سورہ موجود ہے۔ جناب مریم کا ذکر مختلف سورہ میں، آل عمران میں بھی ہے، مریم، سورہ مریم، پوری مریم آیت، چندین آیات ہیں کہ جس کے اندر جناب مریم کا مفصل حال بیان کیا۔ تو جناب مریم کا تو قرآن اتنا تذکرہ کر رہا ہے، جناب زہرا کا نام کہاں لیا گیا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ائمہ کے بارے میں یہ ایک عمومی سوال ہے۔ عزیزان من، قرآن نے گزرے ہوئے افراد کے لیے جو روش اختیار کی، جو طریقہ اختیار کیا، وہ جدا ہے۔ پیغمبر کے بعد آنے والوں کے لیے جو روش اختیار کی ہے وہ الگ ہے۔ مزاج قرآن یہ ہے، پیغمبر سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان کا قرآن نے کھل کر نام بھی لیا ہے، ذکر بھی کیا ہے، کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مرحلہ کہاں ہے، آزمائش کہاں ہے، آزمانا کہاں ہے؟ پیغمبر کے بعد۔ لہذا اس مقام پر آ کر قرآن نے اپنی روش کو بدلا ہے۔ قرآن نے نام نہیں لیے، قرآن نے صفات بیان کی ہیں، اور صفات ایسے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص تاریخ میں قرآن کو پڑھنے کے بعد ان صفات کا صحیح مصداق تلاش کرنے کی کوشش کرے تو سوائے اہل بیت کے کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کا طریقہ کار یہ ہے۔ لہذا آئے اولی الامر کے اگر آپ صحیح مصداق کو ڈھونڈنے نکلیں گے، سوائے علی اور علی کے اولاد کے کوئی نہیں ملے گا۔ آئے انما کے صحیح مصداق کو ڈھونڈنے نکلیں گے، سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں ملے گا۔ سورہ دہر کے مصداق کو تلاش کرنے نکلو گے، اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ آئے تطہیر کو تلاش کرو گے، کوئی نہیں ملے گا۔ آئے
قربہ کو تلاش کرو گے، آیا مودت کے مصادیق کو تلاش کرو گے، اہل بیت کے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک فضیلت جناب زہرا کی یہ ہے کہ سورہ کوثر کی اگر کوئی ایک تفسیر کرنا چاہتے ہو، جناب زہرا کے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک امتیاز خاص یہ جناب زہرا کا ہے کہ جناب زہرا کے نام سے قرآن نے نہیں آیا سورہ کو اتارا، لیکن ایک ایسا لقب جناب زہرا کا، ابھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جائیے اہل سنت کی کتابوں کو جا کر کھول کر دیکھیے، تفاسیر کو جا کر دیکھیے، روایات کو جا کر دیکھیے، وہ نقطہ جو متفق علیہ ہے پورے عالم اسلام میں، وہ یہ کہ کوثر لقب ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ اب اس لقب پر اللہ نے آیت اتاری، اب پھر فوراً ذہن میں سوال، چلو مان لیا کہ اس کوثر سے مراد جناب زہرا، لیکن پھر وہ سوال کیا؟ سوال یہ کہ جناب مریم کے لیے اتنی مفصل سورہ، حضرت زہرا کے لیے اتنی مختصر سی سورہ۔ جب ہم فضیلت کے مقام پر آتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اب ظاہری طور پر کیا نظر آ رہا؟ ظاہری طور پر نظر یہ آ رہا کہ جناب مریم کی فضیلت زیادہ ہوگی، نام بھی صراحت کے ساتھ آیا، سورہ بھی اتنی بڑی، لیکن جناب زہرا اگر مان لیا جائے کہ لقب ہے تب بھی 3 آیتیں، 3 آیتوں میں کتنے لفظ؟ 10 لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ تب ظاہری نگاہ تو یہ کہتی ہے، لیکن نہیں، آئیے دوبارہ قرآن کے مزاج کو آ کر دیکھیے کہ قرآن کا مزاج کیا ہے۔ صحیح ہے کہ قرآن نے بہت سارے مقامات پر بہت ساری چیزوں کو کھول کر اور مفصل بیان کیا ہے، لیکن جب قرآن فصاحت و بلاغت کے مقام پر آتا ہے، جب قرآن ذکر فضیلت کے مقام پر آتا ہے، تو پھر قرآن اس طریقے سے اپنے مزاج کو پیش کرتا ہے کہ اگر قرآن کے تمام معانی کو سمیٹنا چاہتے ہو، 7 آیتوں میں سورہ فاتحہ بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اگر پروردگار قرآن میں کہیں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے، اپنا حسب بیان کرنا چاہتا ہے، اپنا نسب بیان کرنا چاہتا ہے، تو پھر مفصل سورہ بیان نہیں کرتا، 4 آیتوں کی ایک سورہ توحید بیان کر دیتا ہے۔ 4 آیتیں۔ اب آؤ، اگر پوچھو کہ پروردگار تو نے اپنے تعارف کے لیے، شیطان کے تعارف کے لیے تو نے اتنی آیتیں اتار دیں، منافقوں کے لیے پورے سورہ اتار دیے، دشمن کو بیان کرنے کے لیے تو نے اتنا بیان کر دیا، جہاں تیرا اپنا حسب آ رہا ہے، جہاں تیرا اپنا نسب آ رہا ہے، وہاں پر صرف 4 آیتیں، تو شاید جواب پلٹ کر یہی آئے گا کہ تمہیں 4 آیتیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے فصاحت کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بلاغت کسے کہتے ہیں، کلام حکیم ہے، ہم مختصر سی سورہ کے اندر اپنے حسب اور نسب کو ایسے بیان کر دیں گے کہ بیان کے اعتبار سے بھی سورہ توحید موحد ہوگی، بے نظیر ہوگی، اور اپنے ثواب کے اعتبار سے بھی ہیں 4 آیتیں، وزن اتنا ہے کہ ثلث قرآن کی فضیلت اپنے سینے میں لیا ہوا ہے۔ 4 آیتیں ہیں، دیکھنے میں 4 آیتیں ہیں، بس قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جہاں قرآن فضیلتوں کو بیان کرنے کے مقام پر آتا ہے، وہاں فصاحت و بلاغت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے طوالت کو نہیں دیکھتا بلکہ اختصار کو سامنے رکھتا ہے۔ تو اب اگر یہی مزاج سمجھنا چاہتے ہو، دیکھیں ادعا رہ جاتا ہے اگر دلیل کے ساتھ نہ ہو، دعویٰ رہ جاتا ہے اگر دلیل کے ساتھ نہ ہو، تو ہم دلیل بھی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم دلیل بھی رکھتے ہیں۔ سورہ کوثر کا کمال یہ ہے، سورہ کوثر کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن موجود ہے اور بہت ساری سورتیں آ چکی ہیں، لیکن ابھی تک خانہ کعبہ کے پردوں کے اوپر 10 معلقات لٹک رہے ہیں۔ کیا ہیں 10 معلقات؟ ادب عرب میں جو بہترین 10 قصیدے ہیں، جو فصاحت و بلاغت کی اس بلندی پر ہے کہ ان 10 قصیدوں سے زیادہ فصیح، بلیغ اور بہترین قصیدہ نہیں لکھا جا سکتا، ریشمی کپڑوں پر لکھ کر آویزاں کیے گئے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر، اور مقام جرأت و جسارت دیکھیے کہ ان قصیدوں کو لکھنے کے بعد چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے اگر ان سے بہترین کلام لے آؤ گے ہم اپنے قصیدے اتار دیں گے۔ کاش ہمارے پاس علمی مباحث ہوتے ہیں یہ، اور بعض اوقات ان کی سنگینی اور خشکی زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا
کہ میں آپ کو پہلے یہ بتلاؤں کہ بلاغت عرب کی تاریخ شروع کہاں سے ہوئی، اللہ نے جناب اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زر میں رکھا کیوں، پوری دنیا سے جدا کیوں رکھا، اس بند ماحول کے اندر عربی نے اپنی رشد و نمو کو کس طرح سے حاصل کیا، یہ سارے مراحل ہیں تاریخ کے اندر۔ اس سب کے باوجود وہ سلسلہ طے ہوتے ہوئے عرب نے اپنی جاہلیت کے باوجود فصاحت و بلاغت میں کمال کب اور کیسے حاصل کیا، یہ سارے مسائل ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ جا کر وہی گوگل میں آپ تھوڑا سا سرچ کیجئے، 10 معلقات لکھیے، تفصیل آ جائے گی۔ تفصیل میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا طویل قصیدے ہیں، مختصر نہیں ہیں، طویل قصیدے ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت میں اپنے دور کا کمال ہے۔ چیلنج کیا ہے، جرأت کیا ہے، جسارت یہ ہے کہ اگر اس سے بہتر کلام لے کر آ جاؤ گے ہم خود اتار لیں گے۔ نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی تعصب ہے، علمی بحث ہے، آپ لے آئیں ہم اتار دیں گے۔ 10 وہ قصیدے جن کی فصاحت کو عرب نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اب چیلنج صرف یہ ہے کہ اس سے بہتر لے کر آؤ ہم خود اتار لیں گے۔ اب یہ تعصب نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، جا کر دیکھیے، تاریخ میں جا کر پوچھئے کہ کیا ہوا تھا، وہ تاریخ آپ کو بتلائے گی کہ وہ 10 قصیدے لٹکے رہے جب تک سورہ کوثر نازل نہیں ہو گئی۔ یہاں سورہ کوثر نازل ہوئی، یہاں پر سورہ کوثر کو لکھ کر وہ ریشمی کپڑوں پر لکھے تھے، یہ چمڑے پر لکھ کے لٹکائی گئی۔ وہ طویل قصیدے تھے، یہ 3 آیتیں تھیں، وہ 3 آیتیں جو 10 لفظ اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ خدا جانے 10 لفظوں کا، 3 آیتوں کا یہ کیا امتزاج تھا کہ جیسے ہی سورہ کوثر لٹکائی گئی، ایک ایک کر کے 10 معلقات نیچے اترنے لگے۔ ایک وقت وہ آیا کہ کوثر کے سوا خانہ کعبہ پر کچھ نہیں بچا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کیا ہیں، اہل بیت کا خانہ کعبہ سے ربط کیا ہے۔ اہل بیت کا خانہ کعبہ سے ربط یہ ہے کہ پہلا ولی آئے گا تو خانہ کعبہ کے درمیان آئے گا۔ کوثر کی فضیلت یہ نظر آ رہی ہے، زہرا پیغمبر کے گھر میں اترے گی، کوثر خانہ کعبہ پر لٹکے گی، تو جب علی آئے گا تو بت گریں گے، کوثر آئے گی تو 10 معلقات گریں گے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کیا ہوا، جب سورہ کوثر لٹکا دی، ایک ایک کر کے قصیدے اتر گئے۔ قصیدے اترنے کے بعد کیا ہوا، کوثر لٹکی رہی، کوثر کے مقابلے پر ایک جملہ بھی، ایک شعر بھی، کوئی چیز نہیں لا سکے، صرف ایک لائن، ایک خط، اور وہ ایک خط کیا تھا، وہ بھی اپنے عجز کا اقرار تھا۔ آیت میں اضافہ نہیں ہے، سورہ کوثر میں کوئی کمال نہیں کر رہے، سورہ کوثر کو کوئی فضیلت ادا نہیں کر رہے، اپنے عز کا اقرار کر رہے ہیں۔ کیا، آخر میں آ کر اس کے نیچے ایک خط کا اضافہ اور کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد اپنی عز کا، اپنی ناکامی کا اقرار کرتے ہوئے لکھ دیا، مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اگر آپ سورہ کوثر کے وزن کو جا کر دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ میں جا کر دیکھیے، گو اللہ نے اختصار سے کام لیا ہے، لیکن مزاج الہی یہ ہے، وہ اپنا تعارف کراتا ہے تو 4 آیتوں میں کراتا ہے، اپنا حسب نسب بیان کرتا ہے تو 4 آیتوں میں کرتا ہے۔ لہذا زہرا کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا ہے 3 آیتیں۔ لفظ کتنے؟ لفظ 10۔ انا، ہم نے، اعطینا کا، تجھے اعطا کیا۔ یہ میں لفظ ابھی اس لیے بیان نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں انشاءاللہ منزل اعطا پر آ کر تفصیل سے بیان کروں گا کہ اعطا سے مراد کیا ہے۔ انا اعطینا کا، ہم نے تجھے اعطا کیا، عطا کیا، الکوثر، کوثر۔ کوثر کی بھی انشاءاللہ، چونکہ بحث ہماری انشاءاللہ اسی میں ہے، تفسیر میں ہے، ایک ایک مقدمے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ ہم نے عطا کیا تجھے کوثر، فصل، چوتھا لفظ فصل، پس نماز پڑھ، لے رب کا، اپنے پروردگار کے لیے۔ سوال، کیا پیغمبر اپنے پروردگار کے علاوہ بھی کسی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، تو پھر لے رب کس لیے بیان کیا ہے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فصل لے رب کا، چھٹا لفظ ونحر، اور قربانی بھی دے۔ پس اس کا مطلب کیا ہوا، صرف نماز کفایت نہیں کرتی، قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ انا، بتحقیق، شانئک، تیرا دشمن، هو الابتر، 9 اور 10
وہی ابتر ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث کی ہے، لیکن وہ بس اشارہ کر کے تیزی سے پڑھوں گا، مقصد نہیں ہے میرا وہ، کہ یہ 10 لفظ ہیں یا 9 ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ ہے، یعنی وہ، لیکن آیت کے اندر اس کا جو نقش ہے معنی کے اعتبار سے، اس معنی ہوا کا جو نقش ہے وہ تاکید کا نقش ہے، معنی کا نقش نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ ان شانئک الابتر، یہ جملہ کامل ہے، تیرا دشمن ابتر ہے۔ وہ ہوا کس لیے لگایا ہے؟ اضافی نہیں ہے ہوا، خدا نخواستہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہوا اضافی ہے۔ قرآن کلام حکیم ہے، کوئی لفظ کوئی حرف قرآن کا اضافی نہیں، حتیٰ قرآن کی تکرار بھی اضافہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مقامات پر بیان ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ ہوا کا نقش کیا ہے؟ تاکید۔ اب وہ تاکید کن معنی میں ہے؟ یہ لازمات ہے، یہ وہ علمی بحث ہے کہ جو آپ کے درمیان نہیں، عوام کے درمیان میں نہیں کی جا سکتی، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہوا کا اپنا نقش ہے، اضافی نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کا نقش نہیں ہے۔ تیرا دشمن وہی ابتر ہے۔ اب اس وہی کا کوئی فائدہ؟ تاکید کا معنی دیتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ لہذا بعض علماء نے کہا کہ اس ہوا کا جو نقش تاکیدی وہ اپنی جگہ ثابت، لیکن چونکہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے اگر دقیقاً دیکھا جائے تو سورہ کوثر کے 9 لفظ ہیں، اصل جو لفظ ہیں وہ 9 ہیں، 9 لفظ 3 آیت ہیں۔ اب یہاں پر بعض علماء نے اشارہ کیا اس کی طرف کہ یہ ایک سر میں سے یا ایک اشارے میں سے یا ایک امکان میں سے یہ امکان ہے کہ 9 لفظ سورہ کوثر کے بامعنی، معنی کے اعتبار سے 9 لفظ سورہ کوثر کے، اور علم ابجد کے اعتبار سے لفظ فاطمہ کے 9 عدد، فاطمہ لفظ کے 9 عدد، کوثر کے بامعنی الفاظ کی تعداد 9۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ پروردگار یہ سمجھانا چاہتا ہو کہ اگر سورہ کوثر کو کسی نام میں تجسیم کر کے دیکھو گے فاطمہ بن کر سامنے آ جائے گا۔ ایک امکان ہے، ایک احتمال ہے کہ ایسا ہو۔ بس یہ سورہ کوثر جو اتنی مختصر ہے، شان آ سے کیا مراد ہے، ابتر سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آئندہ جلسات میں ان کو بیان کروں گا تفصیل سے آپ کی خدمت میں۔ آج ایک بات اور جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے اکثر نوجوانوں کے ذہن میں پیش آتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال جو آج کل خاص طور پر پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایام فاطمیہ کیوں منائے جائیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں منائے جاتے تھے، یا اتنے اہتمام سے کیوں نہیں منائے جاتے تھے؟ کوئی سند، کوئی روایت، چونکہ ہمارے ہاں جیسے یہ مسائل آتے ہیں فوراً بات پلٹ جاتی ہے ائمہ کی طرف۔ عزیزان من، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے عرف کو دین قبول کرتا ہے۔ اگر آپ عزاداری کو دقیقاً جا کر اہل بیت کی زندگی میں تلاش کرنا شروع کریں گے تو وہ اس طریقے سے نہیں ملے گی جس طرح سے ہم برگزار کرتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں جائیں گے آپ، تاریخ میں جائیں گے تو عزاداری کی آپ کو وہ شکل نہیں ملے گی جو آج مل رہی ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، میں ایک اور طرف سے آگے مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 40 کی زیارت، اس کی جو شکل آج ہے تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملی تھی، جبکہ 40 کی زیارت کا ذکر 1100 سال پہلے 3 صدی ہجری کے وسط میں 11ویں امام عسکری علیہ السلام مومن کی علامات کے ضمن میں میرے مولا نے 40 کی زیارت کو ذکر کیا۔ 1100 سال تک علماء کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میرا مولا چاہتا کیا ہے۔ بس ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ زمانے کی اقتضاء نے ہمیں سمجھایا کہ امام بیان کیا کرنا چاہتے تھے۔ حالات، واقعات، زمانے نے تقاضا کیا کہ 40 کی زیارت اس شکل میں ہمارے سامنے آ جائے۔ اب جا کر ہمیں 1100 سال کے بعد بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ 40 کی زیارت کا مطلب کیا ہے۔ لہذا اب تک 40 کی زیارت کیا تھی؟ کہا روز 40 جو امام حسین کے روزے میں پہنچ جائے،
لیکن اب جب اقتضائے زمان کے اعتبار سے 40 نے اپنی شکل کو پیدا کیا تو علماء نے فرمایا کہ کچھ دن پہلے اور کچھ دن بعد تک بھی اگر آپ چلے گئے تو آپ کا 40 ہی ہے، وہ 40 کی زیارت ہی قبول ہوگی، گرچہ آپ پہلے پہنچ جائیں 40 سے یا بعد، وہ 40 نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقتضائے زمان نے سمجھایا کہ 40 ایک دن نہیں ہے، ایک حرکت کا نام ہے، ایک نہضت کا نام ہے، ایک لشکر کا نام ہے۔ یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں۔ تو اسی طرح سے زمانے کی اقتضا بتلائے گی کہ کن ایام کو کیسے منانا ہے۔ اب میں کچھ تاریخ اور کچھ قرآن، تاکہ یہ مسئلہ ذہنوں میں آسان ہو جائے۔ پہلی بات یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت میں سے ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ آپ کی شہادت کی 2 تاریخیں تاریخ میں نقل ہوئی ہیں، دونوں کی اسناد اتنی قوی ہے کہ نہ آپ کسی ایک کو انتخاب کر سکتے ہیں نہ رد کر سکتے ہیں، دونوں اتنی قوی ہیں۔ لہذا ہمارے بزرگان کی سنت کیا رہی؟ بزرگوں کی سنت یہ رہی کہ کسی ایک تاریخ کو شدت کے ساتھ مناتے تھے، دوسری کا احترام کرتے تھے۔ طول تاریخ میں آپ اپنے بزرگوں سے جا کے پوچھیں گے، وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ہم کسی ایک تاریخ کو پورے اہتمام کے ساتھ مناتے رہے، دوسری تاریخ کا احترام، کسی نے پہلی تاریخ کو زیادہ اہتمام سے منایا، کسی نے دوسری کو، لیکن دوسری تاریخ کو فراموش نہیں کیا بلکہ اس کا احترام اپنی جگہ پہ کیا، مگر اتنا اہتمام نہیں کیا۔ یہ ایک مرحلہ۔ بس دونوں تاریخ، اب ان دونوں تاریخوں کے درمیان کے 20 دن، اب فوراً سوال آئے گا کہ ایام فاطمیہ کیوں منائے جائیں؟ کیوں ہمیں بالآخر قرآن سے کوئی ریفرنس چاہیے ہوتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے ریفرنس پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن ایام کے منانے کا، ایام کے ذکر کا کوئی ریفرنس دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا؟ کیونکہ یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں شیعہ سنی دونوں ہی مظلوم ہیں۔ ہمارے سامنے تکفیری جنہوں نے ہاتھ میں کفر کی مہر اٹھائی ہوئی ہے، ہر بات پر ایک کفر کا ٹھپا، عاشورہ مناتے ہو کافر، 40 مناتے ہو کافر، عید میلاد النبی مناتے ہو کافر، ہر جگہ کفر کی مہر اٹھائی ہوئی ہے۔ تو ان کے جواب میں مشترکہ بیان دے رہا ہوں کہ قرآن نے کہاں کہا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ تکفیری اگر اپنی تکفیر کی، تعصب کی اینک اتار کر قرآن پڑھیں گے تو ہر بات کا جواب موجود ہے، ہر بات کا جواب موجود ہے۔ مقدسات کی اہمیت آیہ شعائر الہی میں ہم نے مفصل بیان بھی کیا، یہاں پر آپ کی خدمت میں پہلے سے ذکر کر چکا ہوں میں کہ شعائر اور اس کی تعظیم قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایام منانا، سورہ ابراہیم 5ویں آیت، ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ۔ کیوں اس لیے بھیجا؟ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کیوں بھیجا ہم نے موسیٰ کو؟ تاکہ موسیٰ نکال سکے اپنی قوم کو ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف۔ پس موسیٰ کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر آئے۔ اب یہ جو ظلمات سے نور کا سفر ہے، یہ بظاہر سطحی طور پر ہم گزر جاتے ہیں، یہ اتنا سطحی ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلمات سے نور کو نکالنا یعنی کیا؟ قرآن سے اگر آپ سوال پوچھیں گے یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ ظلمات سے نور میں نکال کر آئے، تو قرآن آواز دے گا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ کیا کرتا ہے اللہ کی ولایت؟ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر لاتا ہے نور میں۔ والذین اولیاؤہم الطاغوت، اور جن کا طاغوت ولی ہو جاتا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ولایت طاغوت کا اثر کیا ہے کہ اگر نور میں بھی ہو تو ظلمات میں پہنچ جائیں گے۔ پس ولایت الہیہ کیا ہے؟ ظلمات سے نکال کر نور میں پہنچانا، یہ ولایت الہیہ ہے۔ پس اب جب اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ کو کہہ رہا ہے اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو معنی یہ ہوا اے موسیٰ ہم نے تمہیں آیات کے ساتھ بھیجا اس لیے ہے تاکہ تم ولایت الہیہ کو جاری کر سکو۔ یعنی جب ولایت الہیہ جاری ہوتی ہے تو اس جریان ولایت الہی کا اثر یہ ہے کہ لوگ ظلمات سے نکل کر نور میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ولایت الہیہ ہم پر جاری ہوئی ہے یا نہیں،
ہم تحت ولایت الہیہ ہیں یا نہیں؟ تو طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ تم کھڑے کہاں ہو۔ اگر مقام ظلمت میں ہو تو اس کا مطلب ابھی ولایت الہیہ میں داخل نہیں ہوئے، ابھی ولایت الہیہ جاری نہیں ہوئی۔ لیکن اگر مقام نور میں کھڑے ہو تو اس کا مطلب ولایت الہیہ جاری ہو چکی، یعنی یہ نور کی طرف جو سفر ہے ظلمات سے، یہ ولایت الہیہ کے جریان کا نام ہے، یہ ولایت الہیہ کے جاری ہونے کا نام ہے، یہ ولایت الہیہ کے ظاہر ہونے کا نام ہے۔ پس اے موسیٰ ہم نے تمہیں کیوں بھیجا؟ تاکہ تم ولایت الہیہ کو جاری کر کے دکھاؤ، تم ولایت الہیہ کو ظاہر کر کے دکھاؤ۔ پھر وَاذْكُرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ، تم اپنی قوم کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ بار الہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، ارض و سما سب تیرے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، دن بھی تیرا رات بھی تیری۔ پھر ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ اب ایام اللہ کے اندر ایک بحث ہے۔ لفظ یوم قرآن میں 450 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا، وہاں ہر جگہ پر اللہ نے یوم سے کیا مراد لی ہے، یوم کسے کہتے ہیں، قرآن میں فلاں مقام پر یوم سے کیا مراد ہے، یہ مفصل بحث ہے۔ کبھی انشاءاللہ ایام اللہ پر بحث رہی تو کاملاً مفصل بحث کروں گا، بتلاؤں گا آپ کو کہ قرآن میں یوم سے کیا مراد ہے، لیل سے کیا مراد ہے۔ کبھی رہا انشاءاللہ فرصت میں سلسلہ تو بیان کروں گا، ابھی مقام نہیں ہے۔ لیکن بلاخر کوئی تو معنی ہوگا۔ ایک معنی وہ ہے جو مفسرین نے متفق علیہ، شیعہ سنی تمام جا کے مفسرین کو دیکھ لیجئے، مفسرین نے متفق علیہ ہو کر کہا کہ ایام الہی سے مراد وہ دن ہیں، وہ یوم ہیں جس میں اللہ کی قدرت اپنے ظہور کو پیدا کرے۔ ہر وہ دن جس دن اللہ کی خاص قدرت ظاہر ہو جائے وہ یوم الہی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے اس مرحلے کو آسان کر دے، تو قرآن آواز دے گا کہ اسی آیت سے اگلی آیت کو پڑھ کر دیکھو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ایام خدا یاد دلاؤ۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَاذْكُرْ نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کب؟ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جہاں پر اللہ کی نعمت اس انداز سے نازل ہو کہ اللہ جناب موسیٰ کی قوم کو دریا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی قدرت کو ظاہر کر کے اپنی نعمت کو ان کے اوپر جاری کر کے انہیں نجات دلا دے، تو یہ مقام، یہ دن، یہ سب کچھ، یہ کیا ہوگا؟ ایام اللہ ہوگا۔ بس ایسی خاص نعمت کا نزول جس دن ہوگا وہ دن کون سا دن کہلائے گا؟ وہ دن کہلائے گا یوم اللہ۔ اب اگر وہ دن جس دن نعمت خاص نازل ہوتی ہو وہ یوم الہی ہوتا ہے تو جس دن بھی اللہ کی خاص نعمت نازل ہوگی وہ دن یوم الہی بن جائے گا۔ اب آ کر پھر قرآن سے سوال کرو، بار الہ تو نے مختلف قوموں پر مختلف نعمتوں کو نازل کیا، کسی قوم کو تو نے فرعون سے نجات دی، کسی جگہ پر تو نے نمرود سے نجات دی، کسی کو تو نے کسی سے نجات دی، مختلف مقامات پر تو نے اپنی قدرت کو نازل کیا، لیکن کیا کوئی مقام ایسا ہے جہاں تیری نعمتوں کا نزول اپنے کمال پر پہنچ رہا ہو؟ کیا کوئی دن ایسا ہے جہاں نعمتیں اپنے تمام و کمال پر پہنچ رہی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نعمت کا کمال ہوگا وہیں یوم کا کمال ہوگا۔ تو پھر پورے قرآن میں کوئی مقام نہیں ہے سوائے وہ مقام جہاں قرآن فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے نہ صرف اپنے دین کو کامل کیا بلکہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو جہاں نعمت تمام نہ ہو، صرف اپنے ظہور کو پیدا کرے، وہ یوم اللہ ہوتا ہے، لیکن جہاں اتمام نعمت ہو جائے وہ صرف یوم اللہ نہیں ہوتا بلکہ یوم اللہ الاکبر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مطلب میں آپ تک پہنچا چکا ہوں
اگر یہ مطلب میں آپ تک پہنچا چکا ہوں تو میں اپنے تمام ان نوجوانوں کو جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ جو کہتے ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے مقابلے پر آپ غدیر کو عید اللہ الاکبر کیوں کہتے ہیں؟ تو عزیزان من جواب یہ ہے، نہ فطر پر وہ نعمت نازل ہوئی ہے، نہ ضحیٰ پر وہ نعمت ظاہر ہوئی ہے جو نعمت غدیر کے دن نازل ہوئی ہے۔ جس دن نعمتوں کا اکمال ہوگا، جس دن نعمتوں کا اتمام ہوگا، وہ دن یوم اللہ الاکبر بھی ہوگا اور امت کے لیے عید اللہ الاکبر بھی ہوگی۔ یہ ہے ایام الہیہ۔ اب اس کا ربط کیا ہے؟ اس کا ربط یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کے لیے وہ دن جس دن نعمت نازل ہوئی ہے اس دن کی یاد منانا حکم الہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اب آ کر قرآن کی اسی آیت نمبر 5 کے لحن کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے بھیجا آیات کے ساتھ، اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اپنے قوم کو تو نور میں لا، ظلمات سے نکال کر۔ یہ کام کیسے ہوگا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ولایت الہیہ کے جریان کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ کی ولایت الہیہ کو جاری کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایام اللہ مناتے چلے جاؤ، ایام اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، انشاءاللہ تم ظلمات سے نکل کر نور میں پہنچتے چلے جاؤ گے۔ تو اب تمہیں عاشور کا مطلب سمجھ میں آیا، اب تمہیں محرم مطلب سمجھ میں آیا، اب تمہیں سفر کا معنی سمجھ میں آیا، اب تمہیں اعیاد شعبانیہ کا مطلب سمجھ میں آیا، اب تمہیں اعیاد رجبیہ کا مطلب سمجھ میں آیا، اب تمہیں رمضان کا مطلب سمجھ میں آیا۔ یہ سارے کے سارے ایام اللہ ہیں، ان کو مناتے رہو، نور کی طرف تمہارا سفر جاری رہے گا، نور کی طرف تمہارا سفر جاری۔ اب اس کا یوم اللہ الاکبر کا جناب زہرا سے کیا ربط ہے؟ جناب زہرا سے ربط یہ ہے کہ میری بی بی کی حیات کا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تاریخ میں منصف جا کر جناب زہرا کی حیات کا مطالعہ کرے گا تو بے اختیار ہو کر وہ یہ دیکھے گا کہ جناب زہرا کی پوری زندگی کا خلاصہ غدیر کا تحفظ ہے، خلاصہ غدیر کا تحفظ ہے۔ علماء نے یہ کہا، آپ نے کئی مرتبہ اس بات کو سنا، کیا علماء فرماتے ہیں یہ بات کیا کہ کربلا غدیر کی فراموشی کا نام ہے، غدیر بھلا دی گئی، غدیر کی فراموشی کی صورت میں سامنے آئی کربلا، لیکن تاریخ میں جناب زہرا کی ہستی وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو فدا کیا ہے ولایت کے لیے، اور اس طرح سے فدا کیا ہے جب جب زہرا کی یاد منائی جاتی رہے گی غدیر خود بخود زندہ ہوتی رہے گی۔ کیسے؟ جب بھی آپ تاریخ میں جا کر جناب زہرا کی ہستی کا مطالعہ کریں گے، جناب زہرا سے بہت تھوڑی احادیث نقل ہوئی ہیں، ان بہت تھوڑی احادیث میں سے کچھ احادیث ایسی ہیں جن کی پوری سند فاطماؤں سے بھری ہوئی ہے، سلسلہ وار 6 7 5 فاطمائیں ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ روایات جنہیں احادیث فاطمات کہا جاتا ہے، ان میں سے بھی مشہور ترین حدیث جن کی پہلی ناقلہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم جناب معصومہ سلام اللہ علیہا ان فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ بنت نبی سلام اللہ علیہ پہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مقام یہ ہے، حسنین کا ہاتھ تھامے ہوئے لوگوں کے دروازوں پہ جا جا کر جناب زہرا دروازوں کو دستک دے دے کر کہہ رہی ہیں، ان نسیتم قول رسول اللہ یوم غدیر من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اے لوگوں، کیا تم نے غدیر میں پیغمبر کا وہ قول فراموش کر دیا جب غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ سلسلہ فاطمات سے جس حدیث کو میری بی بی نے تاریخ میں رقم کیا وہ حدیث غدیر ہے، جس کو ثابت کیا حدیث غدیر ہے۔ پس جناب زہرا کا ذکر تاریخ میں مطالعہ آپ کو غدیر تک لے کر جائے گا۔ ثانیاً مدافع ولایت ہے جناب زہرا، لہذا دفاع ولایت میں جناب زہرا ہر اس مقام پر جا رہی ہیں جو دفاع ولایت کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں تاریخ میں یہ ایام کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ اب یہ سوال ہے نا، نوجوان ہم سے ہی کہتے ہیں بھائی اس سے پہلے کیوں نہیں مناتے؟ اس زمانے میں صرف مقام معظم رہبری ہی نہیں
بلکہ تمام مراجع اعظام بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ ایام فاطمیہ کو منایا جائے۔ ایک چیز میں اور بھی ذکر کرتا چلوں، کیونکہ بعض ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ ایام فاطمیہ منانے کا معنی کیا اسی طرح سے ہے جیسے 10 دن ہم عاشور میں عزاداری کرتے؟ نہیں، علماء نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایام فاطمیہ منانے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 تاریخوں کو پوری شدت کے ساتھ منایا جائے۔ ایک، ان 2 ایام کے درمیان میں ذکر حضرت زہرا اتنی شدت کے ساتھ کیا جائے، اتنی شدت کے ساتھ کیا جائے کہ جتنی تاریخ میں جناب کی شخصیت گمشدہ رہی ہے، ان ایام کے ذریعے سے وہ گمشدہ شخصیت دوبارہ دنیا کے سامنے آئے۔ فضائل حضرت زہرا بیان کرو، مقام حضرت زہرا بیان کرو۔ لیکن ان تمام مقامات کے دوران دیکھیے یہ بڑے مسائل ہیں، انہی مقامات کے درمیان میں ہمیں دشمن کی سازشوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں مسائل ہیں یہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کانوں میں آواز آتی ہے کہ جناب زہرا کا ذکر اتنی شدت سے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے محرم کو شدت سے ذکر کیا تو حسین کے قاتل بے نقاب ہو گئے۔ جناب زہرا کا اتنی شدت سے ساتھ ذکر کرو کہ جناب زہرا کے قاتل بے نقاب ہو جائیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے صرف یہ ہے، پہلا سوال، کیا تاریخ میں جناب زہرا کے قاتل بے نقاب ہیں؟ نہیں ہے؟ کیا نہیں جانتے آپ؟ خدا کے لیے تاریخ سے تھوڑا سا انصاف کر کے دیکھیے، تاریخ میں ہر چیز موجود ہے، بے نقاب نہیں ہے۔ یہ دور زہرا کے قاتلوں، کبھی بھی تاریخ میں یہ نقاب کے اندر تھے ہی نہیں کہ بے نقاب کیے جائیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ زہرا کے قاتل تاریخ میں بے نقاب ہوں، نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ آپ کو کس راستے پہ لے جا رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے، دیکھیے جناب زہرا کے فضائل بیان کرتے رہو، جناب زہرا کے قاتل خود بخود ناکام نابود ہو جائیں گے، ضرورت نہیں کچھ کرنے کی۔ جناب زہرا کے فضائل گنواتے جاؤ، دشمن خود بخود نابود ہو جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا علماء نے کیا چاہا؟ پہلا مرحلہ کہ ایام فاطمیہ کو اتنی شدت سے، اب کیا ہوا؟ جیسے ہی ایام فاطمیہ کو منانے کا مرحلہ آیا، فوراً کہیں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ دیکھیے تاریخ کیسے اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے۔ انہی آوازوں میں سے ایک آواز کیا آئی؟ قادری صاحب نے، میرے خیال سے اکثر لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا ان تک پہنچ جائے گا۔ قادری صاحب نے اپنے تقریر میں کہا، کیا کہا؟ پہلے حملہ کیا نہج البلاغہ پر، نہج البلاغہ پر حملہ کر کے کہا کہ جی معلوم ہی نہیں ہے سید رضی نے لکھی یا سید مرتضیٰ نے، 2 ہی کے درمیان میں مردد ہے نا، 2 بھائی ہیں سید رضی اور سید مرتضیٰ، 2 آدمیوں کے درمیان میں، ایک کتاب کا مؤلف 2 آدمیوں کے درمیان مردد۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، اول تو تردید نہیں ہے، ہمارے پاس ثابت ہے کہ یہ سید رضی کی کتاب، مؤلف اس کے سید رضی ہیں۔ ثانیاً دوسرے مرحلے پہ کہا جی سند نہیں لکھی اس کی۔ قادری صاحب نے کیا کہا؟ نہج البلاغہ کی سند نہیں ہے۔ قادری صاحب مسئلہ صرف یہ ہے کہ بغض اہل بیت کا دھبا کہیں پر ہو اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ مولا علی، مولا کائنات کہنے سے علی کی ولایت ثابت نہیں ہوتی، بغض کہیں پر بھی چھپا ہوگا ظاہر ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ نے واقعاً بہت پڑھا ہے تو رجال پہ آ کر علم ختم نہیں ہوتا کہ صرف سند کی بحث کی جائے، بلکہ رجال کے ساتھ ساتھ ایک علم ہے جس کو درایت کا علم کہتے ہیں۔ کبھی درایت کے علم میں جا کر دیکھیے، درایت میں رجال کی اور سند کی بحث نہیں کی جاتی بلکہ متن سے بحث کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو خود بڑھ کر بولتے ہیں کہ ہم کس زبان سے جاری ہوئے ہیں۔ خود کلام بتاتا ہے کہ میں امیر کا کلام ہوں، خود کلام بتائے گا کہ میں کس کی زبان سے جاری ہوں۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، آپ کو سند چاہیے، ہمارے پاس کیونکہ دیکھیے نہج البلاغہ کے جو خطبے ہیں، جو نامے ہیں، جو خطوط ہیں، یہ کامل نہیں ہیں، یہ مکمل خطبہ نہیں ہے۔ اسی لیے سید رضی نے جب بھی لکھا تو کیا کہا؟ وَمِن كَلَامِهِ یا وَمِنْهُمْ، یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ کیوں؟ کہ پورا خطبہ نہیں لکھ رہا بلکہ خطبے میں سے وہ مقام جو میری نظر میں امیر کلام بن کر سامنے آئے ہیں اس میں سے میں اٹھا رہا ہوں۔ لہذا اگر آپ کو سند چاہیے، تاریخ میں اور کتب روائی میں جہاں پر مولا کائنات کے یہ پورے خطبے بیان ہوئے ہیں وہاں پر مطمئن سندیں بھی موجود ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چیز بغیر سند کے نہیں ہے، آپ اس میں خاطر جم رکھیں۔ ہمارے پاس ساری کی ساری روایات اور ساری کی ساری اسناد موجود ہیں۔
شقشقیہ خطبے کی بھی سند موجود ہیں، خطبہ فدکیہ کی بھی اسناد موجود ہیں، اور نہ صرف اپنی کتاب سے بلکہ آپ کی کتابوں سے بھی موجود ہیں۔ یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا یہاں تک۔ دوسرا، اگر آپ نے ہماری طرف انگلی اٹھائی ہے تو اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی طرف انگلی اٹھائیں۔ اگر آپ کو سند سے اتنا ہی بحث کرنے کا شوق ہے اور آپ کو اتنا ہی احادیث میں اطمینان کا مسئلہ ہے تو ذرا جائیں اور تاریخ میں، اپنی تاریخ میں، ہماری تاریخ کو چھوڑ دیجئے، ہمارے نزدیک آپ کا تو اعتبار نہیں ہے نا ہمارا، آپ اپنی تاریخیں اٹھائیں اور اپنی تاریخ میں اٹھا کر جا کر دیکھیے کہ جب آپ کے نظریہ سیاست کی اساس، آپ کی روایت کی اساس کو بحرین میں کرپشن کے الزام میں گالیاں دے کر، مال ضبط کر کے اپنے دفتر سے، اپنے بارگاہ سے نکال دیتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ جائیے تاریخ میں جا کر دیکھیے کہ کب یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر نظریہ سیاست کی اساس، حدیث کی اساس کو کرپشن کے الزام میں باہر نکال رہی ہے، تو وہاں جا کر اپنے مسائل حل کیجئے، ہماری طرف انگلی نہیں اٹھائیے۔ ورنہ اگر ہم آپ کے چہرے پر سے نقاب اتارنے کے لیے آ جائیں تو آپ کی صفوں میں 450 سے زیادہ جعلی اصحاب کا ایک پورا ریکارڈ موجود ہے۔ آیت اللہ مرتضی عسکری حفظہ اللہ دامت برکاتہ اعلی اللہ مقامہ ہوں، ایک مرتبہ درود پڑھیے گا بنواز سے۔ آیت اللہ سید مرتضی عسکری اعلی اللہ مقامہ ہوں پوری مفصل آپ کی کتابوں سے ان کو بے نقاب کر چکے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ عزیز من صرف اتنا ہے، یہ چیخیں کہاں سے نکل رہی ہیں، یہ آوازیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ قادری صاحب نہ یہاں سند کا مسئلہ ہے، نہ روایت کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ان میں نہیں ہے، خطبوں میں نہیں ہے، مسئلہ شیعوں کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ خود آپ کے ساتھ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ خطبہ شقشقیہ اور خطبہ فدکیہ دونوں کو صحیح مان لیں، آپ کی پوری نظریہ سیاست کی اساس متزلزل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی بیچارگی یہ ہے، آپ اپنا نظریہ سیاسی بچانے کے لیے مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ فدق کی اور خطبہ شقشقیہ کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روایات میں کوئی مسئلہ ہو، مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مجبوری ہے، اس لیے کہ آپ ان کی اسناد کو اگر صحیح مان لیں تو آپ کا پورے کا پورا نظام سیاسی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی لرزتی ہوئی ٹانگوں کے لیے ہمارے اوپر تہمت کا سہارا نہ لیا جائے۔ مقام دفاع ولایت ہے۔ خطبہ فدکیہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اعجازات میں سے ایک اعجاز، اس لیے کہ دفاع ولایت پہ کہاں تک پہنچنا چاہیے، ولایت کے دفاع کا جب مرحلہ آ جائے تو قربانی کی سرحد جناب زہرا بتلا رہی ہیں کہ پھر کوئی سرحد نہیں ہے۔ اور عزیزان من، یہ بات اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجئے کہ جس طرح سے اگر پوری کائنات میں کوئی خدا کی عبادت نہ کرے تو خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ خالق ہے، غنی عن العالمین ہے۔ اسی طرح سے ولی کی ولایت کو اگر کوئی نہ مانے، ولی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولی منبر پر بھی ولی ہوتا ہے، ولی گھر میں بھی ولی ہوتا ہے، ولی جنگ میں بھی ولی ہوتا ہے، ولی صلح میں بھی ولی ہوتا ہے، ولی ظہور میں بھی ولی ہوتا ہے، ولی غیبت میں بھی ولی ہوتا ہے۔ ولی کو فرق نہیں پڑتا۔ جناب زہرا جو جا رہی ہیں وہ جناب مولائے کائنات کے حق کا دفاع کرنے نہیں جا رہی، بلکہ ولایت کا جو کمال اور جو اثر لوگوں پر ہونا ہے، نقصان تو ہمیں ہوا ہے، اس لیے کہ ولایت کے جاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر ولایت صحیح معنی میں جاری ہو جائے، ظلمت ختم ہو جائے گی، نورانیت ہی نورانیت ہے، ایمان ہی ایمان ہے۔ تو تم نے علی کی ولایت پر قبضہ کرنے کی کوشش میں صرف اپنا نقصان کیا ہے، انسانیت کا نقصان کیا ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ جو آج ایام فاطمیہ محسوس ہوتا ہے نا کہ آج ضرورت کیا ہے، ضرورت یوں ہے عزیزوں ایام فاطمیہ کی کہ 1400 سال سے ہم ولایت کو صرف معجزات کی حد تک سمجھ رہے تھے، کرامت کی حد تک سمجھ رہے تھے۔ ہمارے نزدیک ولی الہی کون ہے؟ جو سورج پلٹا دے،
ہمارے نزدیک ولی الہی کون ہے؟ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ ہمارے ہاں ولی الہی کون ہے؟ جو مردہ زندہ کر دے۔ 1400 سال سے ہم ولی کا یہ مطلب لے کر آ رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد خدا واقعاً غریق رحمت کرے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ 1400 سال کے بعد امام خمینی نے ولایت الہیہ کا اصل مطلب سمجھایا ہمیں کہ ولایت الہیہ کا اصل معنی یہ ہے کہ اگر ولایت الہیہ جاری ہو جائے تو تم ظلمات سے نکل کے نور کی طرف آؤ گے۔ اسی نور کے انفجار کا نام انقلاب اسلامی ہے۔ انقلاب اسلامی کی برکتوں کا نام ایام فاطمہ ہے۔ لہذا رہبر معظم دامت برکاتہ سے کسی نے کہا ایام فاطمیہ میں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، تو رہبر نے مسکرا کر فرمایا کہ میں پورے سال کا رزق ایام فاطمیہ سے اٹھاتا ہوں، برکات ہے ان کی۔ تو اب ایام فاطمیہ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے ولایت کے صحیح معنی کو آ کر اب سمجھنا شروع کیا ہے، اب جب حکومت کی شکل میں ولایت الہیہ کا ہمیں معنی پتہ لگا، جب لشکر امام زمانہ کی شکل میں ولایت کا معنی ہمیں پتہ لگنا شروع ہوا ہے، تو آج تمام تاریخ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ایام فاطمیہ کو منایا جائے۔ کیوں؟ جب ایام فاطمیہ کو منایا جائے گا، غدیر زندہ ہوگی، غدیر زندہ ہوگی، یوم اللہ الاکبر زندہ ہوگا، یوم اللہ الاکبر زندہ ہوگا، ولایت کا ظہور خود بخود ہوگا۔ لہذا ایام فاطمیہ کی یہ ضرورت انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں تفسیر کے ضمن میں عرض کروں گا سورہ کا شان نزول بھی، لیکن جناب زہرا اپنی زندگی کو اس طریقے سے، جناب زہرا نے اس طریقے سے خصوصاً اپنے آخری ایام کو، کتنے ہیں تاریخ کیا لکھ رہی ہے، یا 70 دن یا 90 دن یا 75 یا 55، کتنے ان ایام میں بی بی کیا کر رہی ہے؟ اتنے سے دنوں میں اپنی زندگی کا دفاع ولایت کا وہ رخ دکھا رہی ہے کہ ان دنوں کا مطالعہ انسان کو خود بخود قدیم تک لے کے چلا جاتا ہے۔ دفاع ولایت میں کہاں تک جانا چاہیے؟ وہ بی بی جس کے سائے کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو دربار میں جائے گی، وہ بی بی جس کی آواز کو کسی نامحرم نے نہ سنا ہو دفاع ولایت میں غیروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر خطبہ دے گی، وہ بی بی جس کے دروازے کو پیغمبر سلام کرتے رہے ہوں اس کے دروازے کو آگ لگائی جائے گی۔ محسن شہید اپنی شہادت کا نذرانہ تقدیم کرے گی دفاع ولایت کی منزل میں۔ کیا اس پر بس نہیں؟ جناب زہرا اہتمام کر رہی ہیں، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، یا علی مجھے رات میں دفن کرنا، یا علی مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ عزادارہ نے جناب زہرا کبھی غور سے اس مراحل پر سوچا کریں، علی کے لیے کتنا سخت ہوگا زہرا کو دفنانے کے بعد زہرا کی قبر کا نشان مٹا دینا، لیکن علی مظلوم کائنات وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے زہرا کی قبر کا نشان مٹا رہا ہے۔ اپنی زندگی کو دفاع ولایت کے اندر مجسم کر دیا جناب زہرا نے۔ لہذا باغ بھی غصب کیا جائے گا، جس کو رسول صدیقہ کبریٰ کہہ کر پکارتے تھے اسی کی گواہی کو دربار میں جھٹلایا جائے گا، رسول کی سند کے ٹکڑے کیے جائیں گے، زہرا کے پہلو کو شکستہ کیا جائے گا، زہرا کو ایسے تماچے مارے جائیں گے جس کا نشان زہرا ساری زندگی علی سے چھپاتی رہے گی۔ مظلومیت زہرا بھی ہے، مظلومیت مولا کائنات بھی ہے،
اساتید بیان کرتے ہیں کہ مولائے کائنات مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک مقام پر کچھ جوانوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جب علی نزدیک پہنچے تو علی کے کانوں میں جوانوں کی باتیں آئیں۔ جوان بات کیا کر رہے ہیں؟ جوان آپس میں بات یہ کر رہے ہیں کہ کسی مرد پر، کسی شجاع کے اوپر سب سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوتا ہے، سب سے زیادہ کڑا وقت کون سا ہوتا ہے۔ اب ہر جوان اپنے انداز سے بیان کر رہا ہے۔ مولائے کائنات وہ جملے سنتے جا رہے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ جوانوں کے پاس پہنچے مولائے کائنات کے قدم رک گئے۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو نوجوانوں کے نزدیک کیا، نزدیک کرنے کے بعد علی نے کوچے میں دائیں بائیں دیکھا، پھر دبی ہوئی آواز میں ان جوانوں کو مخاطب کر کے مولائے کائنات نے کہا، میں تمہیں بتاؤں کسی شجاع کے اوپر سب سے کڑا وقت کون سا ہوتا ہے، کسی مرد کے اوپر سب سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہا یا علی بتلائیے۔ ایک مرتبہ علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اپنی آواز کو اپنے سینے میں دبا کر علی نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، اے جوانوں سنو، اس وقت مرد پر بڑا کڑا وقت ہوتا ہے، اس وقت شجاع کے اوپر سخت وقت ہوتا ہے کہ اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہو اور وہ جوان کچھ نہ کر سکے۔ ارے ہائے علی کی مظلومیت، ارے زہرا کا پہلو زخمی ہو رہا، ارے زہرا کو تماچا مارا جا رہا، علی کے گلے میں رسی باندھ کر دربار میں لے جایا جا رہا ہے، لیکن زہرا دفاع کی منزل میں ہے۔ ارے جب اس سب کے باوجود بھی زہرا نے دیکھا کہ یہ علی کو نہ چھوڑیں گے، ایک مرتبہ آگے بڑھی ہے، ارے للکار کر صحابیوں کو کہا، اگر تم نے علی کو آزاد نہ کیا تو میں اپنے بال کھول کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ تو تاریخ نے لکھا جیسے ہی زہرا نے یہ کہا علی کو چھوڑ دیا گیا۔ ارے عزادارو، اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جانتے تھے کہ زہرا کا مقام کیا ہے۔ اگر زہرا نے بال کھول دیے تو کوئی عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ ارے ہم زہرا کو روتے اس لیے ہیں کہ یہ جانتے تھے کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، پھر بھی دروازے کو آگ لگا دی، پھر بھی اس کے پہلو کو شکستہ کیا، ارے پھر بھی اس کے محسن کو شہید کیا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم حسن